بسم اللہ الرحمن الرحیم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ محترم ناظرین السلام علیکم، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہمیشہ خیریت سے رکھے۔ محترم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا منصب خلافت پر فائز ہونے کے حوالے سے واقعات کا ذکر کریں گے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد باغی پورے مدینہ منورہ میں دندناتے پھر رہے تھے۔ اس دوران انصار و مہاجرین کا ایک گروہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو خلیفہ بننے کا مشورہ دیا۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے خلیفہ بننے سے انکار کر دیا۔ اس دوران حضرت طلحہ بن عبید اللہ، حضرت زبیر بن العوام، حضرت عبداللہ بن عمر اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہم کو خلیفہ بننے کی بھی پیشکش کی گئی، لیکن ان حضرات نے بھی خلیفہ بننے سے انکار کر دیا۔ جب ان اکابر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم میں سے کوئی بھی منصب خلافت پر بیٹھنے کو تیار نہ ہوا تو باغی پریشان ہو گئے۔ معاملات اب ان کے ہاتھ سے نکلتے جا رہے تھے اور حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر کے وہ جو سنگین غلطی کر چکے تھے اس کا خمیازہ اب ساری قوم بھگتنے والی تھی۔ ان باغیوں میں اکثریت مصریوں کی تھی۔ انہوں نے اہل مدینہ کو مخاطب کرتے ہوئے اعلان کیا کہ تم 2 دن کے اندر اپنے خلیفہ نامزد کر لو، کیونکہ تمہارا حکم امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نافذ العمل ہے۔ ہم اس خلیفہ کی بیعت کر کے واپس چلے جائیں، ورنہ ہم تمام اکابر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو قتل کر دیں گے۔ اہل مدینہ نے جب باغیوں کا یہ اعلان سنا تو وہ ایک مرتبہ پھر حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ رضی اللہ عنہ کو خلافت کے لیے قائل کرنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے منصب خلافت قبول کر لیا۔ ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ کی روایت ہے، حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو خلافت کا قطعی شوق نہیں تھا۔ ایک مرتبہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ دوران خلافت بصرہ میں تشریف لائے تو ابن القوا اور حضرت قیس بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہم نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ سے دریافت کیا۔ لوگ کہتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ سے وعدہ فرمایا تھا کہ میرے بعد تم خلیفہ بنو گے، اس قول میں کہاں تک سچائی ہے؟ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سوال کے جواب میں فرمایا، یہ بات قطعی غلط ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے اس قسم کا کوئی وعدہ نہیں کیا تھا۔ اگر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے اس قسم کا کوئی وعدہ کرتے تو میں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق، حضرت سیدنا عمر فاروق اور حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہم کو ممبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نہ چڑھنے دیتا، خواہ اس معاملہ میں میرا کوئی اور ساتھ نہ ہوتا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بحالت مرض وصال فرمایا اور اپنے مرض کے دوران حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو امام مقرر فرمایا، جس سے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کی تصدیق ہوئی اور حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بلا شبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہترین جانشین تھے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے وصال کے وقت حضرت
سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو خلیفہ نامزد کیا اور حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے صحیح جانشین اور سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سختی سے عمل درآمد کرنے والے تھے، اور انہوں نے خلیفہ بننے کے بعد منصب خلافت کا بھرپور حق ادا کیا۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا جب وقت شہادت قریب آیا تو آپ رضی اللہ عنہ نے مجھ سمیت 6 افراد کو خلافت کے لیے نامزد کیا، کیونکہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ کسی ایسے شخص کو خلیفہ نامزد کرے جس کے بارے میں انہیں جواب دہ ہونا پڑے، اور انہوں نے اس مقصد کے لیے اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ خلافت کے بہترین امیدوار ہو سکتے تھے، انہیں منصب خلافت سے باہر کر دیا۔ پھر ہم 6 ارکان کی مجلس منعقد ہوئی جس میں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے دست حق پر بیعت کر لی، اور پھر میں نے بھی حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے دست حق پر بیعت کی، اور میرے جو حقوق تھے وہ میں نے ادا کرنے کے لیے بھرپور کوشش کی۔ ان کی قیادت میں جنگیں لڑی، ان کے عطیات کو قبول کیا اور مجرموں کو شرعی سزائیں دیں۔ محترم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک اور واقعہ بیان کریں گے۔ ایک مرتبہ ایک شخص حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ امیر المومنین، میں سفر پر جانا چاہتا ہوں لیکن مجھے جنگلی درندوں سے ڈر لگتا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی انگوٹھی اس شخص کو دیتے ہوئے فرمایا، جب بھی تمہارے نزدیک کوئی درندہ آئے تم اسے میری یہ انگوٹھی دکھانا اور کہنا کہ یہ علی المرتضی رضی اللہ عنہ کی انگوٹھی ہے۔ چنانچہ وہ شخص سفر پر روانہ ہوا، راستے میں ایک خون خوار درندہ اس پر حملہ آور ہوا۔ اس شخص نے اس درندہ کو حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کی انگوٹھی دکھائی اور کہا کہ یہ حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کی انگوٹھی ہے۔ وہ درندہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی انگوٹھی دیکھ کر بھاگ گیا۔ محترم ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ مزید ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔